بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے. نورانی قاعدہ کا اسباق میں سے تختی نمبر 4 حروف مدہ کا سبق چل رہا ہے. حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ. ان 3 میں سے 2 کا بیان ہو چکا ہے، 2 کا سبق ہو چکے ہیں اور اجرا کے ساتھ اسباق ہوئے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ اس سے استفادہ کر سکیں. تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں. آج کا سبق ہے واو مدہ. جانتے ہیں کہ واو مدہ کہتے کس کو ہیں. واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. اب یہاں کتاب میں پہلے دیکھ لیتے ہیں. واو جس پر جزم ہو اس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں. یہ ہے کتاب کا متن. اپنی زبان ہم یہ یوں کہیں گے: واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. اتنی تعریف ہے، اتنا یاد بچوں کو کرائیں اور سمجھا بھی دیں. معروف کسے کہتے ہیں، مجہول کسے کہتے ہیں. معروف کی آواز جیسے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو. اور مجہول کی آواز حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو. یہ معروف مجہول کی آواز ہوگا. یہی مثال بھی ہوگی. تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کا ہجے کرتے ہیں. حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش ثو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش صو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ضو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو، نون واو پیش نو، حا پیش حو، نوح، طا واو پیش طو، را پیش رو، طور، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، توبو، نون واو پیش نو، را پیش رو، نور. یہ تو ہو گیا ہجے. اسی طرح ہجے پورا یہاں تک کرائیں گے. چلیے آخر کے بلین کر لیتے ہیں. میم سین پیش مس، لام زیر لی، مسلی، میم واو پیش مو، مسلمو، نون زبرنا، مسلمون. اسی طرح سین زبر سا، با زبر با، سب، قاف واو پیش قو، سبقو، نون الف زبر نا،
سبقونا. اسی طرح یہاں سے یہاں تک ہجے اور پھر اس کے بعد رواں پڑھ دیں گے. نوح طور توب نور مسلمون قارون داخرون سبقون باسطون راجعون. یہ تو ہو گیا ہجے اور رواں. اب اس کا اجرا کرتے ہیں. اجرا ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے ہم اس کی حرکت کو بتائیں گے کہ نون کیا ہے، متحرک ہے کہ ساکن ہے، واو کیا ہے، واو ساکن ہے یا متحرک ہے. اسی طرح پورا یہاں تک کرائیں گے. پھر اس کے بعد قاعدہ کو بیان کریں گے. چلیے ایک دو مثال کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں تاکہ بچوں کو سمجھانے میں آسانی ہو. نوح نون متحرک ہے کیونکہ نون کے اوپر پیش کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. واو ساکن ہے کیونکہ واو کے اوپر سکون یعنی جزم ہے. سکون والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے. ہا متحرک ہے کیونکہ ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. اسی طرح یہاں کریں گے. طا متحرک ہے کیونکہ طا کے اوپر پیش کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. واو ساکن ہے کیونکہ واو کے اوپر جزم یعنی سکون ہے. ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے. را متحرک ہے کیونکہ را کے اوپر پیش کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. تا متحرک ہے کیونکہ تا کے اوپر پیش کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. واو ساکن ہے کیونکہ واو کے اوپر جزم یعنی سکون ہے. ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے. با متحرک ہے کیونکہ با کے اوپر پیش کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. واو ساکن ہے کیونکہ واو کے اوپر جسم یعنی سکون ہے. ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے. اسی طرح یہاں سے پورا یہاں تک کرائیں گے. اس کے بعد قاعدہ بیان کر دیں گے. نوح کے اندر ایک قاعدہ واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو واو مدہ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے. طورو کے اندر ایک قاعدہ واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. توبو کے اندر دو قاعدے ہو رہے ہیں. واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. قالو کے اندر دو قاعدے ہو رہے ہیں. الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں. واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. یوحی کے اندر دو قاعدے ہو رہے ہیں. واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی. یا مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں. اس میں یہ بھی ملا سکتے ہیں کہ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. یقومو کے اندر ایک قاعدہ واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں. اسی طرح یہاں ہے آخر میں ایک مرتبہ کر لیتے ہیں. راجعون کے اندر دو قاعدے ہو رہے ہیں. الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں. واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں. اسی طرح پورا یہاں سے لے کر یہاں تک ترتیب وار پورا قاعدہ اور اجرا دونوں کرائیں تاکہ بچوں کو جلد سمجھ میں آ جائے گی. آج کا سبق یہی ہوتا ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.